جو حنظلہ کو کنویں میں ڈال دیتا ہے، اصحاب الرس جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے، نبی کو، پیغمبر کو، حنظلہ علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں قوم ڈال دیتی ہے اور 15 دن تک کے لیے بند کر دیتی ہے، اور 15 دن کے بعد وہ قوم سنبھالنے آتی ہے اور کہتی ہے آج ان کا لاشا نکالیں گے، لیکن جس سے اللہ رکھے اس سے کون چکھے۔ جب چٹان سرکائی گئی تو پیغمبر اندر مسکرا کے کہہ رہے تھے، او میری قوم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، ارے کہو میری قوم لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ 2300 سال سمجھایا، 2300 سال۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ 950 سال اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن یہ ایک پیغمبر ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو 2300 سال سمجھایا، اور 2300 سال سمجھانے کے بعد بھی نتیجے پہ نہیں انسان کو جانا چاہیے، رزلٹ نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہدایت نہ تیرے ہاتھ میں نہ میرے ہاتھ میں، ہدایت اللہ کسی کے ہاتھ میں دیتا تو اللہ اپنے محبوب کے ہاتھ میں دیتا۔ اتنا بڑا مقام تو دے دیا لیکن اپنے محبوب کے ہاتھ میں ہدایت نہیں دی۔ اگر نبی کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو ابو طالب تو کبھی دوزخ میں نہیں جاتا۔ نبی کی خواہش تھی چچا جان بس ایک بار کہہ دو لا الہ الا اللہ، میں گواہی دے دوں گا، تیری گواہی کافی ہے۔ کہنے لگا نہیں نہیں، مجھے تانوں کا ڈر ہے۔ کہنے لگا مجھے نار تو پسند ہے لیکن آر پسند نہیں۔ کیا؟ نار تو پسند ہے لیکن آر کوئی تانا دے یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے ابو طالب نے موت کے ڈر سے بھتیجے کا دین قبول کر دیا، میں دوزخ تو جا سکتا ہوں لیکن تانا نہیں سن سکتا۔ نبی نے فرمایا لوگوں کو پتہ چلے گا تو تانا دیں گے نا، لوگوں کو پتہ چلے گا نا کہ مسلمان ہوا تبھی تو تانا دیں گے نا۔ چچا بڑا مہربان اور شفیق ہے تیرا بھتیجا، ایک بار کان میں صرف کہہ دے، کان میں ایک بار، دنیا کو تو پتہ نہیں چلے گا لیکن قیامت میں گواہی دے دوں گا، چچا میری گواہی تیرے لیے کافی ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، میرے محبوب آپ جس سے چاہیں اس سے ہدایت نہیں دے سکتے، میرا رب اللہ فرماتے میں جس سے چاہتا ہوں اس سے ہدایت دیتا ہوں۔ میں نہ چاہوں تو خوبصورت ابو لہب کو دوزخ کا ایندھن بنا دوں، اور میں چاہوں تو کالے بلال حبشی سے جنت کی اوپننگ کرا دو۔ کیا تھا وہ خوبصورت؟ عبدالعزیٰ اس کا نام ہے۔ ابو لہب اس لیے کہا گیا، شولوں کا باپ کہا گیا، کیوں؟ خوبصورت تھا۔ اس کے رخسار یوں محسوس ہوتے تھے جیسے کسی نے انار نچوڑ کے اس کے گالوں میں بھر دیا ہو۔ موٹی آنکھیں، نوجوانوں صرف موٹی آنکھوں والا ہونے سے کوئی خوبصورت نہیں ہوتا، صحیح کہہ رہا ہوں، صرف موٹی آنکھیں ہونے سے کوئی خوبصورت نہیں ہوتا۔ اگر صرف موٹی آنکھ ہونا خوبصورت کی نشانی ہوتی تو پھر سب سے زیادہ خوبصورت تو ڈنکی ہوتا، گدھا ہوتا، کیونکہ اس کی آنکھیں بہت بڑی، بیل بہت خوبصورت ہوتا، پھر سانڈ کیونکہ آنکھیں بہت بڑی ہیں۔ ابو لہب کی آنکھیں بہت بڑی تھی، رخسار بڑے چمکتے تھے، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب، برباد ہوا۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس سے چاہتے ہیں اس سے دیتے ہیں۔ 2300 سال سمجھانے کے بعد ایک شخص ایمان میں داخل ہوا، اور وہ بھی کوئی غیر نہیں، اپنے گھر کا نوکر، اپنا پانی بھرنے والا غلام۔ اور وہ 15 دن تک روزانہ کنویں پہ آتا، میرے آقا میرے پیغمبر کیا حکم ہے میرے لیے؟ فرمایا اندر کنویں میں کھڑے ہو کے پیغمبر کہتے تھے میرے امتی اس کلمے کو نہ چھوڑنا، تو کامیاب ہو جائے گا، اس کلمے کو مت چھوڑنا، تو کامیاب۔